اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ سورۃ یونس کی آیت نمبر 46 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اگر ہم آپ کو دکھائیں بعض الذی بعض حصہ نعدہم جو ہم نے ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ قوم ایسے کرے گی تو اس پہ یہ عذاب آئے گا، اگر ایسے کرے گی تو یہ عذاب آئے گا، نبی کی بات کو جھٹلائیں گے تو یہ عذاب آئے گا۔ قوم بھی تو کہتی تھی نا کہ بھئی لے آؤ عذاب لے آؤ جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو دکھائیں اے اللہ کے وسلم بعد الذی بعض حصہ نعدہم جو ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک یا ہم آپ کو بلا لیں اپنے پاس، فالینا مرجعہم، دونوں معاملے میں یعنی کہ آپ کی زندگی میں ہی ہم ان کو کسی عذاب میں مبتلا کریں یا آپ کی زندگی کے بعد کسی عذاب میں مبتلا کریں، دونوں معاملے میں فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، ان کا لاسٹ پوائنٹ یہی ہے کہ انہوں نے ہماری طرف لوٹنا ہے۔ ثم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ شہید گواہ ہے علی ما یفعلون، اس بات پر جو وہ عمل کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا وعدہ کیا گیا تھا اور کفار کے ساتھ کیا وعدہ تھا؟ رسول اللہ کے ساتھ یہ وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو غلبہ دے گا، اللہ تعالیٰ مخالفین کو ذلت و خوار کرے گا، ان کو قتل و قید اور شکست کے ساتھ دوچار کرے گا۔ یہ اللہ کے وسلم سے وعدہ تھا کفار کے متعلق۔ اللہ کے وسلم کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسے پورا کیا، اور اللہ کے وسلم کی زندگی کے بعد بھی خلفائے الراشدین المہدیین نے ان کے دور میں بڑے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اہل مکہ پر شدید قسم کی قحط سالی آئی، خوف مسلط ہو گیا، اتنا خوف اور اتنی قحط سالی مسلط ہوئی کہ ہڈیاں کھانے پر مجبور کر دیا اہل مکہ کو، مشرکین مکہ۔ اور وہ آ کے اللہ کے وسلم کے پاس ابو سفیان جو سردار تھا وہ آ کے یہ بات کر رہا ہے، اور الفاظ اس طرح سے بخاری میں کہ اس نے کس طریقے سے بات کی۔ آگے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قومک قد ہلکوا، یقیناً تیری قوم تو ہلاک کر دی گئی، ہلاک ہو گئی ہے۔ فادعوا اللہ ان یکشف عنہم، فدعا، آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جو ہے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم سے جو ہے وہ عذاب ٹال دے، قحط سالی ختم کر دے۔ اللہ کے وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قحط سالی ختم کر دی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے ساتھ پھر وہ حالت کروں گا، یہ یاد رکھیں گے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے کیا، اور وہ حالت اللہ تعالیٰ نے مقام بدر پہ بھی کی، وہ حالت اللہ تعالیٰ نے احد کے میدان میں بھی کی، وہ حالت اللہ تعالیٰ نے خندق کے میدان میں بھی کی، اور وہ حالت اللہ تعالیٰ نے حدیبیہ کے مقام پر بھی کی، اور ایٹ دی لاسٹ ٹائم فتح مکہ جب ہوا تب ان کے کس طرح ذلت و خواری کا سامنا ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا جو ایک وعدہ یہ بھی تھا کہ میں اسلام کو جو ہے وہ پھیلا دوں گا اور اسلام کا غلبہ قائم کر دوں گا۔ اور جو لوگ اس انتظار میں بیٹھے تھے کہ نبی ہونے کی یہ بھی نشانی تھی جو وہ پرانی کتابوں میں، پچھلی کتابوں میں موجود تھی کہ جس جگہ وہ پیدا ہوگا وہاں سے نکالا جائے گا، واپس اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، فرمایا وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور ہم آپ کو دکھائیں گے بعض الذی نعدہم، بعض وہ چیزیں جن کا ہم نے وعدہ کیا ان سے، او نتوفینک، بہت سی چیزیں ہم آپ کی زندگی میں وعدوں کو پورا کریں گے، اور بہت سے وعدے ہم آپ کی زندگی کے بعد بھی پورا کریں گے۔ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ،
آخر ان سب نے ہماری جانب ہی لوٹنا ہے. ثم اللہ شہید، پھر اللہ تعالیٰ ان پر گواہ ہے علی ما یفعلون، جو یہ عمل کرتے ہیں. دیکھیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اگلی آیت مبارک ہے. ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسول مبعوث کی ہے. ہوتا اس طرح تھا کہ چونکہ لوگ کافی دور دور رہتے تھے اور باہمی اشتراک بہت کم تھا، آپس میں ملنا جلنا بڑا کم تھا. جس طرح جائے موسیٰ کتنی سفر کرنے کے بعد جا کے پہنچے مصر سے جناب شعیب کے پاس، تو یہ سارا ملاقات کا جو ایک سلسلہ تھا. اب ایک اگر نبی پیدا کر دیا جاتا، اب خود سوچیں کتنی لاجیکل بات میں کرنے لگا ہوں، ایک نبی پیدا کر دیا جاتا جو مصر میں ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ مصر سے چلتا شام میں الگ جاتا اور جا کے ان کو تبلیغ کر کے آتا، ادھر سے آتا پھر ادھر جاتا، ادھر سے جاتا ادھر آتا. اب مجھے بتاؤ دعوت افیکٹو ہو سکتی تھی؟ متاثر کن دعوت ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. کیوں؟ آپ یہ سوچیں کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام صرف تورات لینے کے لیے گئے، پیچھے قوم کی حالت کیا بن گئی تھی؟ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر امت میں ایک طبقہ جو موجود ہوتا تھا، ہر طبقہ گروہ جہاں جہاں موجود تھے، اللہ تعالیٰ ان میں ہی نبی بھیج دیتا تھا. اس طرح ہوتا تھا. لیکن آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی وعدہ تھا کہ بھئی میں آپ کو رسول بنا رہا ہوں کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے. اور اللہ نے یہ سارے لوگوں کا وعدہ اللہ کے رسول کے دور میں اور صحابہ اکرام خلفائے راشدین کے دور میں، اور اس کے بعد بنو امیہ کا ایک خاص دور جس میں اللہ تعالیٰ نے تو پوری تقریباً 3 بر اعظموں سے آگے نکل کے ہر ایک مقام تک جو ایک پیغام اسلام کا پہنچ گیا. اگرچہ مسلمانوں میں آپس میں اختلاف کہیں نہ کہیں موجود رہا، لیکن جو ایک وعدہ کیا گیا تھا کافۃ للناس کا کہ آپ کا پیغام کسی خاص بستی تک نہیں پہنچے گا، آپ کا پیغام کسی خاص قوم تک نہیں پہنچے گا، آپ کا پیغام کسی خاص ملک تک نہیں پہنچے گا، بلکہ آپ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی میں یا آپ کی زندگی کے بعد ہم یہ وعدے جو آپ سے کر رہے ہیں یا قوم سے کر رہے ہیں، یہ وعدے ہم پورے کر کے دکھائیں گے. فرمایا فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب بھی رسول آ جاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا ایک طبقہ، ایک قوم، ایک گروہ، ایک ملک بیٹھا ہوا ہو اور ان کے پاس پیغمبر نہ بنا کے بھیجا ہو اور پیغمبر نے دعوت نہ دی ہو اور پیغمبر نے پیغام نہ پہنچایا ہو اور اللہ نے اس قوم پہ عذاب نازل کر دیا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول نہیں ہے. اصول یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم ہے گمراہ ہوتی ہے، اللہ ان پر عذاب ایسے ڈائریکٹ نہیں بھیجتا، بلکہ پہلے نبی بھیجتا ہے، نبی دعوت دیتا ہے، جو دعوت قبول کرتے ہیں بچ جاتے ہیں. کتنی ہی قوموں کا تذکرہ پیچھے آپ نے سنا، اتنے انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس کو بچایا، والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی تھے میں نے ان کو بچایا، اور باقی سب کو میں نے عذاب میں مبتلا کر دیا کیونکہ انہوں نے نبی کی بات کو نہیں مانا. اس اصول کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے. اور فرمایا وہم لا یظلمون، دیکھو اللہ تعالیٰ تو ظالم نہیں ہے نا، اللہ ظلم نہیں کرتا، انصاف پر مبنی ہے کہ ایک بندے تک حجت تمام ہو گئی ہے. اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے کہ حجت تمام ہونے کے بعد پھر انتظار نہیں کیا جاتا. مالک سے دعا یہ ہے قرآن کریم کی سمجھ اس کے مطابق عمل کی توفیق دے. وما علینا الا